آج ہم سیاست کی بنیاد پر، طاقت کے بلبوتے پر کمزور کو دباتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، دولت کی بنیاد پر کسی کمزور انسان کو دباتے ہیں، مارتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر ایک انصاف کرنے والی ذات اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں بخشتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولده، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سنن ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شک فیہن، ان تین لوگوں کی دعاؤں کے قبول ہونے میں ذرہ بر بھی شک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو ہڑپ کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے، ہڑپ لیتا ہے، جو عمل ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور جو ناجائز قبضہ کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اور جس کی جگہ قبضہ کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے۔ دوبارہ پیش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی جگہ بھی ہڑپ کر لیتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی زمین ناجائز قبضہ کرتا ہے، یہ عمل ظلم ہے، ہڑپ کرنے والا ظالم ہے، اور جس کی زمین ہڑپ کی گئی ہے وہ مظلوم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو ظلم نہ کرو، کیونکہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالی ظالم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی مظلوم ظلم ہونے پر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی ایک اور روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظلم تین طرح کا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا،
ایک ظلم وہ ہے جو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا، دوسرا ظلم وہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اور تیسرا ظلم وہ ہے اللہ تبارک و تعالی ظالم کو راحت نہیں دے گا بلکہ اس کو پکڑ کر کے رکھے گا۔ یہ تین ظلم کون سے ہیں؟ وہ ظلم جو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا وہ ظلم شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ اللہ کی ذات پر ظلم ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ ظلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے سے کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، فلاں فلاں کام کر۔ اب بندہ کبھی کبھی وہ عمل کرتا ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے تو اس کو جہنم کے اندر اتنی سزا دے کر کے پھر اس کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ شرط یہ ہے کہ توحید پر ہو۔ اور تیسرا جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں چھوڑے گا، اس کو راحت نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے، اگر کسی انسان نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر اپنے طاقت کے بل بوتے پر کسی کو مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کھڑا کرے گا، مظلوم بھی سامنے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ظالم جس نے غلط کام کیا ہے، ایک کام کرو، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ ظالم کے نیکیاں بدلے میں مظلوم کو دے دو۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جا چکی ہیں، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا مظلوم کے گناہوں کو ظالم کے اوپر لاد دو اور جہنم کے اندر اوندا گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آج ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور شروع سے لے کر آج تک 3 طرح کا ظلم دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک ہے سیاسی ظلم، ایک ہے سیاسی ظلم، اور دوسرا ہے طاقت کا ظلم، اور تیسرا ہے مال و دولت کا ظلم۔ یعنی لوگ جو ہے وہ ان 3 طریقوں سے ظلم کرتے ہیں۔ ان 3 طریقوں سے ظلم کرتے ہیں کیا؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کی بنیاد پر آج ظلم کیا جا رہا ہے۔ کر لیجئے، وقت آپ کا ہے، جتنا مرضی ظلم کر لیجئے، اگر آپ کے پاس سیاست ہے کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے مظلوم کی بد دعا سے آپ کو بچنا ہوگا۔ مظلوم کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ پلاننگ نہیں کرتا، چند الفاظ مظلوم کی زبان سے نکلتے ہیں جو سامنے والے کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ چند الفاظ۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، سوائے چند لوگوں کے اسلام جو ہے کسی نے قبول نہیں کیا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چند الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ
सलाम की इस दुआ को उनकी कौम के हक में सुन लिया और बर्बादी कैसे हुई, आसमान से पानी बरसने लगा, जमीन से पानी उबलने लगा, वही लोग महफूज रहे जो कश्ती में सवार थे। आज हम सियासत की बुनियाद पर, ताकत के बलबोते पर कमजोर को दबाते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। दौलत की बुनियाद पर किसी कमजोर इंसान को दबाते हैं, मारते हैं। याद रखो, जब तुम जुल्म करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक इंसाफ करने वाली जात अल्लाह भी है। अल्लाह ताला जालिमों को नहीं बख्शता। अगर जुल्म करोगे तो सजा पा करके रहोगे। और याद रखो, सही अल-जामी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया ही में अजाब दे सकता है। वो दो गुनाह कौन से हैं? दो गुनाह ऐसे हैं, बकिया गुनाहों की वजह से उनका अजाब तो आखिरत में है ही, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो नाफरमानियां ऐसी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में ही अजाब दे सकता है। एक जुल्म की वजह से और दूसरे रिश्ते को काटने की वजह से। आज हमारे मुल्क में जुल्म हो रहा है। अरे मुल्क की बात छोड़ो, हमारे घरों के अंदर जुल्म हो रहा है। और सबसे बड़े मजलूम अगर कोई हैं, आज हमारे अपने माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप सबसे ज्यादा मजलूम हैं। जैसी ही शादी हो गई, एक बच्चा भी नहीं हुआ, वही बेटा जो अपनी माँ के पल्लों से कभी नहीं सरकता था, अपने बाप के बगल से कभी नहीं हटता था, ये एक औरत इसकी जिंदगी में क्या आ गई, बाप को आंखें दिखाने लगता है, माँ के साथ इसका सलूक बदल जाता है, अपने भाई और बहनों को एक निगाह से नहीं देखता, जुल्म करता है। इधर माँ तड़पती है, इधर बाप तरसता है, बेटे ये बीपी की गोली लेकर आ, इसके पास पैसे नहीं हैं, बेटे ये बीपी की गोली लेकर आ, ये शुगर की गोली लेकर आ, इसके पास पैसा नहीं है। उधर सास अगर बीमार होती है, रात के 2 बजे उठ करके सास की तैमारदारी करने के लिए जाता है और माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ देता है। ये माँ बाप के साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है? अगर माँ बाप को तुम जुल्म करोगे, कभी उनकी ज़बान से बद्दुआ निकल गई, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हमें अपने माँ बाप पर। याद रखो, वो जुल्म को सहते हैं लेकिन कभी बद्दुआ नहीं करते हैं। वो जुल्म को सहते हैं, पहाड़ों को सहते हैं, मुसीबतों को झेलते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, रंजो अलम की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो माँ बाप पर कुर्बान जाए, कभी उनकी ज़बान से अपनी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। लेकिन याद रखो, बद्दुआ करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। कभी ये अल्फाज निकल गए, अल्लाह ताला तुझे तबाह व ताराज कर दे, न तुम इधर के रहोगे, न उधर के रहोगे, न दुनिया के रहोगे, न आखिरत के रहोगे। इसलिए कभी अपनों पर, कभी गैरों पर जुल्म न करो। और ये भी याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मजलूम मुसलमान की ही नहीं सुनता। अगर आप जुल्म कर रहे हैं, वो काफिर होगा, मुशरिक होगा, मुनाफिक होगा, बिदअती होगा, वो दुनिया भर का मुल्हिद होगा, अगर वो अल्लाह को पुकारता है तो बंदा उसी का है ना, अल्लाह ताला उसकी भी सुन करके तुम्हारा पूरा का पूरा सत्यानाश कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म करने से मना किया है। मजलूम की बद्दुआ से बचने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। आज इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, मजलूम खुलेआम जो है घूम रहे हैं, मजलूम को कोई पूछने, जालिम को कोई पूछने वाला नहीं है, जालिम को कोई गिरफ्त करने वाला, पकड़ने वाला नहीं है। याद रखो, अगर जुल्म कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर पकड़ने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आज मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, मदारिस को तोड़ा जा रहा है, उलमाए किराम और दुआत के खिलाफ गलत काम हो रहे हैं। इन हालात में ऐ मुसलमानों, क्या हाथ पर हाथ रखकर धरे बैठ जाओगे? आज
کرو. نام بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھدار چہرے ہیں, ان ظالموں کے حق میں بد دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی, ملت کی, مسجدوں کی, مدرسوں کی حفاظت فرمائے, اور ہم تمام کو ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. میرے بھائی اور دوستو, ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے, ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کی بھی دعا کو, بد دعا کو سن لیا, تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ انجام تک پہنچائے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. وقت ختم ہو چکا ہے. حدیث مکمل کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, واپس نہیں لوٹاتا. اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو واپس نہیں لوٹاتا. نمبر 2, مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا. اور نمبر 3, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو, ہر مسلمان کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ جو لوگ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا اور ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.